جس نے استغفار کو لازم پکڑ دیا، لازم پکڑنے سے مراد وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے کرتا رہتا اللہ تعالیٰ سے، کیا ہوگا؟ من لازم الاستغفار اللہ تعالیٰ جعل اللہ من کل ہم فارجا، اللہ پہلا انعام اس کو یہ دے گا کہ اس کے تمام غموں سے اس کو نجات دے دے گا۔ ٹھیک ہے، آپ غور کریں ذرا، ہم بات کس سینیریو میں کر رہے ہیں؟ جعل اللہ من کل ہم فارجا، ہم غم پریشانی ٹینشن، اس سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے دے گا۔ من کل ضیق مخرجا، اور جس بھی گھاٹی کے اندر مشکل کے اندر وہ پھنسا ہوگا نا، مخرجا اس میں سے نکلنے کا راستہ نکال دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ سارا کچھ کس بات پر ملنا ہے؟ استغفار پر۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز شرکائے بزم اعتکاف کی اس نشست کے اندر آپ سب احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس نشست کے اندر ہمارا جو ٹاپک ہے ہمارے لیکچر کا، وہ ہے ذہنی صحت کے اصول۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلی 2 سٹنگز، پہلے 2 لیکچرز بھی ہم اسی پر کر چکے ہیں، ذہنی صحت کے اصول پر، اور آج اس کے پارٹ 3 کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے 2 لیکچرز کے اندر ہم نے دیکھا کہ ذہن کی اہمیت کیا ہے انسانی شخصیت میں، اور ذہن کے اندر بیماریاں کیسی کیسی ہیں اور ان کے نتائج کیسے کیسے ہیں، خود ذہنی صحت پر کیا اثرات پڑتے ہیں اور جسمانی صحت پر کیا اثرات پڑتے ہیں۔ اور اس ضمن میں نے گزشتہ لیکچر میں بیان کیا تھا کہ اس حوالے سے یہ سارے کے سارے ذہن کے وائرس ہیں، جتنے بھی منفی خیالات ہیں، وہم ہیں یا وسوسے ہیں یا خدشے ہیں، اندیشے ہیں، خوف ہیں، ڈر ہیں، یہ سارے کے سارے وائرس ہیں۔ ہمیں ان کا علاج کیسے کرنا ہے؟ ان کا اینٹی وائرس ہم نے ذہن کے اندر انسٹال کرنا ہے، یا پھر یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک بیماری ہے، جیسے کرونا ایک بیماری تھی، وہ بھی ایک وائرس تھا نا۔ طبی اصطلاح میں اگر میڈیکل کی زبان میں بات کریں تو یہ ایک بیماریاں ہیں، اور ان کا حل جو ہے نا وہ ہمیں ویکسینیشن کی صورت میں کرنا ہے۔ تو آج ہم اس اینٹی وائرس کو یا اس ویکسین کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ جو ذہنی بیماریوں کے علاج کے حوالے سے ہم نے جس کو استعمال کرنا ہے۔ ذہن میں رکھیں کہ یہ نسخہ جو بنایا گیا ہے، یہ ایک طرف تو مذہب کے اصول، اپنے دین کے، اسلام کے اصول، اور اس کے ساتھ ساتھ مائنڈ سائنس، دونوں کو مکس کر کے لیا گیا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ بڑا کارگر نسخہ ہے، اور انشاءاللہ قدم قدم پر اس کے بینیفٹ ثمرات آپ دیکھیں گے۔ میں نے بتایا تھا کہ اس کو 2 حصوں میں ہم کر رہے ہیں، یعنی وہ جو اینٹی وائرس ہے یوں سمجھ لیں اس کا پارٹ 1 آج ہے، اور پارٹ 2 جو ہے وہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کریں گے۔ یا پھر وہ ویکسین کہہ لیں، کرونا کی ویکسین پچھلے دنوں جب آئی تھی تو اس کی پہلی ڈوز ایک لگتی تھی اور کہتے تھے مہینے بعد آپ نے دوسری ڈوز لگانی ہے۔ تو یہ پہلے لیکچر کے اندر ہم اس کی پہلی ڈوز کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور اگلے لیکچر کے اندر انشاءاللہ اس کی اگلی ڈوز، اور وہ اس سلسلے کا اختتامی لیکچر ہوگا، یعنی ذہنی صحت کے اصول کے نام سے جو ٹاپک ہمارا چل رہا ہے، اس کا وہ اگلا لیکچر جو ہے وہ اختتامی لیکچر ہوگا۔ تو آج ہم اس کے پارٹ 1 کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے اندر 3 پوائنٹس ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان کے 3 فوائد تو وٹ پر پڑے ہوئے ہیں نا، باقی ضمنی طور پر بے شمار اور مل جائیں وہ الگ ہیں۔ 3 فوائد آپ کو اس کے نظر آئیں گے۔ نمبر 1، اللہ کی ذات پر آپ کا اعتماد اور بھروسہ بڑھنا شروع ہو جائے گا، اور یہ بڑی کمال کی چیز ہے۔
وہ فرعون کے دربار کے اندر وہ جادوگروں کے پاس کیا تھا؟ ایک ایمان تھا نا، اس ایمان نے خدا پر بھروسہ پیدا کر دیا، اور ایسا بھروسہ پیدا کر دیا کہ جادوگر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگے جو تو نے کرنا ہے کر لے۔ تو خدا پر جو بھروسہ ہے نا، اعتماد، یہ بڑی طاقت ہے اس کائنات کے اندر، اس سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے۔ توکل کی طاقت، اللہ پر اعتماد اور بھروسے کی طاقت، تو یہ آپ میں پیدا ہوگا۔ جب خدا پر بھروسہ آئے گا نا تو اس کے نتیجے میں سیلف کانفیڈنس بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا، اپنی ذات پر اعتماد۔ نمبر 2، قدم قدم پر آسانیاں، راحتیں آپ فیل کر رہے ہوں گے، جگہ جگہ پر آسانیاں، مختلف معاملات کے اندر آپ کو راحتیں، آسانیاں نظر آ رہی ہوں گی۔ اور نمبر 3، ذہن کے اندر جو زہر بھرے ہوئے ہیں، وہم، وسوسے، پچھتاوے، خوف، ڈر، فلاں معاملہ کیا ہوگا، فلاں کیا ہوگا، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے وہ صاف ہونا شروع ہو جائیں۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پہلی ڈوز ہماری ہے کیا، یا وہ اینٹی وائرس کا پہلا پارٹ ہے کیا۔ میں نے بتایا ہے یہ 3 چیزیں ہیں، اور یہ 3 آپ اذکار سمجھ لیں، ان کو وظائف سمجھ لیں۔ پہلی چیز کا نام ہے استغفار۔ پہلی چیز استغفار۔ استغفار کا مطلب ہے کہ اپنے گناہوں کو محسوس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش اور مغفرت مانگنا۔ اس کے مختلف پھر آگے سیکھے ہیں، اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر جگہ جگہ پر اس کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے، اس کے ثمرات بھی بیان کیے گئے، اور اس کی تاکید بھی کی گئی ہے، تاکید کی گئی ہے۔ آپ یہ دیکھیں، قرآن نے کہا کہ واللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی والوں سے پیار کرتا ہے۔ تقوی والے کون ہوتے ہیں؟ جو گناہوں سے بچتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوا، باری تعالیٰ جو گناہوں سے نہ بچ سکیں، کیا اللہ ان سے پیار نہیں کرتا؟ تو اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، ان اللہ یحب التوابین، جو گناہوں سے جن سے باز نہیں نہ آیا جا رہا، گناہوں میں لت پت ہیں، وہ ایسے کر لیں کہ وہ کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار کرنی شروع کر دیں، تو میں ان سے بھی اسی طرح پیار کرنا شروع کر دوں گا۔ حالانکہ گناہ کر رہے ہیں، نافرمانیاں کر رہے ہیں، مگر میں ان سے بھی اسی طرح پیار کرنا شروع کر دوں گا جیسے تقوی والوں سے پیار کرتا ہوں۔ اب اس استغفار کے اوپر ثمرات کیا ملتی ہیں؟ اللہ کی رضا اور خوشنودی تو ملتی ہے، اللہ کی محبت تو ملتی ہے، اس کے علاوہ آپ کو کیا کیا ثمرات ملنے ہیں، ان کو بیان کرنے کے لیے جسٹ قرآن کے ایک مقام سے 3 آیات اکٹھی اور دوسری طرف ایک حدیث ہم بیان کر کے آگے چلتے ہیں۔ اور جب یہ آپ اس قرآن کی وہ آیتیں اور وہ حدیث آپ سنیں گے نا، تو میں کہتا ہوں آپ کہیں گے کہ وہ باقی جو 5 نکات آپ نے بیان کرنے ہیں، 2 اس نشست میں 3 اگلی میں، وہ نہ بھی ہوں تو یہ تو اکیلا ہی کافی ہے ہمارے وہموں، وسوسوں اور ہمارے مسئلے اور مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے۔ تو قرآن مجید کے اندر کیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر، فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے ان کو کہا یا اللہ، میں نے اپنی قوم سے کہا، فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ اپنے رب سے بخشش مانگا کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ آسمانوں سے تمہارے اوپر بارش برسائے گا، اور وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے بارش برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اس کے علاوہ کیا کرے گا، مالوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا، بیٹوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ 5 انعامات ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام ان آیتوں کے اندر بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کے نتیجے میں جب تم اللہ سے بخشش مانگو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں 5 انعامات اس کے نتیجے کے اندر ملیں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک دفعہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صاحب نے آ کر کہا کہ حضرت بارش نہیں ہو رہی ہے، خشک سالی ہے، کوئی دعا کریں۔ آپ نے فرمایا استغفار پڑھو کثرت سے، وہ چلا گیا۔ دوسرا بندہ آیا، اس نے کہا حضرت مالی تنگ دستی ہے،
تو کوئی دعا کریں، کوئی اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دے۔ آپ نے فرمایا استغفار کثرت سے پڑھا کرو۔ ایک اور بندہ آیا، اس نے کہا حضرت اولاد نہیں ہے، دعا کریں۔ آپ نے فرمایا کثرت سے استغفار پڑھا کرو۔ ایک اور بندہ آیا، کہتا حضرت بڑی خوش خصالی ہے، فصلیں اتنی اچھی نہیں ہو رہی ہے، دعا کریں۔ آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کرو کثرت سے۔ ایک اور بندہ آیا، حضرت آج کل نہری پانی کی بڑی قلت ہے، کوئی دعا کریں۔ آپ نے فرمایا کثرت سے استغفار پڑھو۔ جو حاضرین مجلس سے وہ حیران رہ گئے، انہوں نے کہا جی اتنے سارے الگ الگ مسئلے لوگ لے کر آ رہے ہیں اور آپ ایک ہی حل بتائے جا رہے ہیں، استغفار اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو کہ استغفار پڑھا کرو۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جو کچھ کہا ہے اپنی طرف سے نہیں کہا ہے، قرآن سے کہا ہے۔ آپ نے یہی 3 آیتیں پڑھ دیں اور کہا کہ دیکھو ان تینوں آیتوں کے اندر انہی 5 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ سے، میں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم استغفار کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ بھی دے گا، یہ بھی دے گا، یہ بھی دے گا، یہ بھی دے گا، یہ بھی دے گا۔ اب ذرا غور تو کریں، اتنی ساری چیزیں ایک استغفار پر ہیں اور ان کی وجہ سے ہماری کتنی ساری پریشانیاں ہیں۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بندہ کتنا پریشان ہے، مالی تنگ دستیوں کی وجہ سے کتنا پریشان ہے، بعض اوقات بارش نہیں ہوتی تو ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، مسجدوں کے اندر کتنا پریشان ہوتا ہے، فصلیں اچھی نہ ہو کتنا پریشان ہوتا ہے، لا حاصل کیا۔ یہ سارے کے سارے ثمرات جسٹ استغفار کے اوپر۔ اس کے بعد آئیے ذرا ایک حدیث سنیے، حضور علیہ السلام نے فرمایا من لازم الاستغفار بنانا ہے، رب اغفر۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو خود اللہ نے اپنے حبیب کو سکھائے کہ میرے حبیب اس طرح مجھ سے کہا کر، رب اغفر، اے میرے رب مجھے بخش دے، جو کچھ ماضی میں ہو چکا ہے نا معاف کر دے، وارحم، اور آئندہ میرے اوپر رحم فرما۔ اس رحم کے اندر التجا ہے کہ ایک تو مجھے بچا لے آئندہ گناہوں سے، دوسری اپنی نوازشوں کا سلسلہ میرے ساتھ جاری و ساری رکھ۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جب بھی بیٹھے بٹھائے برڈن نہیں دے ذہن پہ ڈالنا، کوئی تعداد گنتی نہیں شروع کرنی، کچھ بھی نہیں، جیسے سانس نہیں بے تکلفی کے ساتھ آ جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح جب بیٹھے بٹھائے بے تکلفی سے یاد آئے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ٹھیک ہے۔ 1 مرتبہ پڑھ دیں، 2 مرتبہ پڑھ دیں، 3 مرتبہ پڑھ دیں، 4 5 جتنی دفعہ بھی دل چاہے، جب دل چاہے چھوڑ دیں۔ قطعاً اپنی طبیعت پر کوئی برڈن نہیں ڈالنا، اپنے آپ پر جبر کر کے نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا جی پہلا۔ اس کے بعد نمبر 2 وہ ہے شکر، ٹھیک ہے۔ شکر کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس کرتے ہوئے، اعتراف کرتے ہوئے، کبھی زبان سے اور کبھی دل سے اور کبھی اپنے عمل سے، کوئی نہ کوئی زبان سے مطلب کوئی کلمہ ایسا بولے یا دل میں سوچے کہ یا اللہ تیری مہربانی ہے، تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اتنا کچھ سے نوازا ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جذبہ انسان کی فطرت کے اندر اس کے خالق اور مالک نے رکھ دیا ہوا ہے، بائی برتھ ہی رکھ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ صرف اتنا ہے کہ اس جذبے کو ذرا پالش کرنا ہے، ٹھیک ہے، پالش کر کے اس کا رخ خالق کائنات کی طرف موڑنا ہے۔ مخلوق کے حوالے سے تو تھوڑا بہت ہمارے ہاں پہلے ہی ہے نا، کوئی بندہ ہمارے ساتھ کوئی نیکی بھلائی کرتا ہے تو ہم عام طور پر کہتے ہیں شکریہ جی، لیکن خالق کی طرف اتنا زیادہ ہمارا رجحان نہیں ہوتا، اس لیے کہ مخلوق ہمیں ڈائریکٹ دے رہی ہوتی ہے، خالق دے رہا ہوتا ہے پردے میں، اسباب کے پردے میں۔ رزق دکان کے ذریعے سے مل رہا ہے، دے تو وہی رہا ہے، بندہ کہتا دکان سے ہی مل رہا ہے۔ جاب کے ذریعے سے مل رہا ہے تو بندہ کہتا جاب کے ذریعے مل رہا ہے، حالانکہ دینے والا پیچھے وہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا رخ ذرا خالق کائنات کی طرف موڑنا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ بندے اگر کوئی حاجی تجھے ایک ٹوپی دے دینا، کوئی اچھی سی ٹوپی، کہ جی میں نے فلاں جگہ سے مکہ سے مدینہ سے آپ کے لیے خریدی تھی، تو اس کا 7 مرتبہ تو شکریہ ادا کرتا ہے کہ جی تیری بڑی مہربانی یار، تو نے اتنی پیاری ٹوپی میرے لیے لے کے آیا ہے۔ اور جس خدا نے وہ سر دیا ہے، جس سر پر ٹوپی پہننی ہے، کبھی اس کا بھی شکریہ ادا کیا؟ کبھی اس کا بھی کبھی شکریہ ادا کیا ہے؟ یہ دیکھیں ذرا غور کریں، کتنی بڑی بات ہے مولانا روم جو فرما رہے ہیں کہ ایک حاجی اگر تمہیں ٹوپی دیتا ہے تو اس کا تو شکریہ ادا کرتے ہو، جس خدا نے سر دیا ہے کبھی اس کا بھی شکریہ ادا کیا ہے؟ تو لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرنا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔
حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ خدا کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا بندوں کا شکریہ ادا کرنا بھی ضروری ہے، لیکن بندہ صرف بندوں کے شکریہ تک نہ رہ جائے، خالق کائنات جو اصل شکر کی مستحق ہے اس کا بھی شکر ادا کرنا اپنی عادت بنائے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اے بندو اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن ہی نہیں سکتے ہو۔ تو ہم نے کہا جب گن نہیں سکتے ہیں تو پھر تیری نعمتوں کا شکر کیسے کریں گے؟ کہ پہلے نعمتیں ہماری گنتی میں آئیں گی تو پھر ہی شکر ادا ہوگا نا۔ جب نعمتیں ہی نہیں گنتی میں آ رہی ہیں تو شکر کیسے ہم کر لیں گے؟ جس چیز کو ہم گن ہی نہیں سکتے، جو ہمارے ذہن میں نہیں ہے، اس کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جتنا کر سکتے ہو اتنا تو کر دو، ہاں باقی جو کمیاں کوتاہیاں رہ جائیں گی ان کو میں خود پورا کر دوں گا، جو تمہارے بس میں ہے وہ تو کریں۔ اچھا مزے کی بات سنیں، جس دن شیطان جنت سے نکلا نا، بڑے غصے میں تھا کہ آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا۔ اس نے کہا میں اس آدم کو اور ان کی ساری اولاد کو گمراہ کر کے رکھوں گا باری تعالیٰ، اور ساتھ اللہ کی عزت کی قسم کھائی، اور پتہ ساتھ آگے اس کے منہ سے نکل گیا غصے میں کہ گمراہ کرنے کے لیے حربا کیا استعمال کروں گا۔ کہتا لا تجدوا اکثرہم شاکرین، تو ان میں سے اکثر کو شکر ادا کرنے والا نہیں پائے گا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ تو اکثر کو عبادت کرنے والا نہیں پائے گا، اکثر کو سجدہ کرنے والا نہیں پائے گا، قرآن کے الفاظ ہیں یہ۔ اس نے کہا تو ان میں سے اکثر کو شکر ادا کرنے والا نہیں پائے گا۔ تو یہاں سے آپ دیکھیں کہ شیطان نے دوسری کوئی بات نہیں کی، اس نے ایک ہی بات کی کہ تو شکر ادا کرنے والا نہیں پائے گا۔ تو شکر پھر کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی چیز ہے، بندگی کی روح ہے یہ، بندگی کی کنجی ہے یہ۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ شکر ادا کرنا ہماری بندگی کا تقاضا ہے کہ ہم شکر ادا کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بندہ پروریاں دیکھیں، کہتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتیں مزید بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ وہ کیسی عجیب بات ہے یار، غور تو کریں۔ ہماری تو بندگی کا تقاضا تھا، وفا کا تقاضا تھا کہ ہم شکر ادا کرتے، اللہ نے کتنی بڑی بات کر دی ہے کہ تم شکر ادا کرو گے تو لام تقید کا ہے، نون ثقیلہ کیا، میں نعمتوں میں اور اضافہ کر دوں گا۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا کہ شکر جالب نعمت بھی ہے اور حافظ نعمت بھی ہے۔ جالب کا معنی ہے کھینچنے والا اور حافظ کا معنی ہے حفاظت کرنے والا۔ دیکھیں میرے پاس اگر 100 روپیہ ہے، کسی نے اس میں اضافہ کرنا ہے تو میرا 100 میرے پاس رکھتے ہوئے اضافہ کرے گا، پھر تو وہ اضافہ ہے۔ اگر 100 مجھ سے چھین لے اور 50 مجھے دے دے، کہیں جی یہ لو یہ میں اضافہ کر رہا ہوں، وہ کیا اضافہ ہے جی؟ تو خدا جب کہہ رہا ہے کہ میں اضافہ کروں گا تو اضافہ پھر اصل کو برقرار رکھتے ہوئے کرے گا تو اضافہ ہے۔ اگر اصل ہم سے چھین لے اور ساتھ اپنی طرف سے کچھ اور دے دے تو وہ اضافہ کیا ہوا؟ تو لہٰذا شکر جو ہے، جو آپ کے پاس نعمتیں موجود ہیں نا، ان کی حفاظت کی بھی ضمانت دیتا ہے، اور مزید جو نہیں ہے ان کو کھینچ کر لاتا ہے۔ ٹھیک ہے، روہانڈا بائرن ہمارے ویسٹ کی ایک مصنفہ ہے، یہ حالیہ ہمارے اسی دور کی ہیں، چند سالوں کے اندر اس کی کوئی 4 کتابیں منظر عام پر آئیں اور چاروں نے جناب اچھی خاصی مارکیٹنگ کی۔ اس کی ایک کتاب دی میجک ہے، میجک جادو، اور وہ ساری کتاب شکر گزاری پر ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ کہتی ہیں ایک دفعہ شکر گزاری کو اپنے مزاج کا حصہ بنا کر دیکھو، ہر بات پر شکر ادا کرو۔ بجلی کا بل آیا ہے تو سر پکڑ کر نہ بیٹھو، خیر وہ ویسٹ میں بیٹھی ہوئی تھی، پاکستان میں نہیں، اس کو نہیں پتا پاکستان میں کیا ہوتا ہے، بلوں کے اندر بھی کیسی کیسی ہیرا پھیریاں، حرامزدگیاں، 2 نمبریاں، وہ ویسٹ کے معاشرے سے ہے نا، تو وہاں ایسے نہیں ہوتا ہے کہ بجلی آپ یوز کر رہے ہیں اور اس کی سزا دوسرے غریب کو دی جا رہی ہو۔ تو وہ کہتی ہے کہ بل آیا ہے تو سر پکڑ کر نہ بیٹھو، بلکہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ بجلی تھی آپ کے پاس، آپ نے استعمال کی تب ہی بل آیا ہے۔ اگر بجلی آپ کے پاس نہ ہوتی تو بل کس بات کا آتا؟ تو اللہ کا شکر ادا کریں اس بات۔ کہتی شکر گزاری کو ایک دفعہ اپنے مزاج کا حصہ بنا کر دیکھو، اور دیکھو تمہاری زندگی کے اندر کیسے کیسے معجزات رونما ہوتے ہیں، حیرت انگیز چیزیں تمہاری زندگی کے اندر شامل ہونا شروع ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے، اور اس کے لیے کلمہ کیا ہے؟
حضور علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ، یہ کلمہ شکر ہے، یعنی سب تعریفیں اللہ کی ہیں، یہ شکر کا ایک کلمہ ہے۔ اس کے ساتھ تھوڑا سا ہم اضافہ کیا کرتے ہیں، اللہم لک الحمد ولک الشکر، الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، اللہم لک الحمد، اے اللہ تعریفیں تیرے لیے ہیں، ولک الشکر، اور شکر بھی تیرے لیے ہے۔ یہ جملہ دوسرا آپ نے پوری زندگی کے لیے، ایک دو دن کے لیے نہیں ہے، یہ ساری زندگی کے لیے نسخہ آج آپ کے ہاتھ میں آ رہا ہے، اور اس علا دین کے چراغ نے آپ کے ایسے ایسے مسئلے حل کرنے ہیں کہ انشاءاللہ قبر میں جا کر بھی اس مسکین کو دعائیں دیا کریں گے اللہ نے چاہا تو، ٹھیک ہے۔ یہ دوسرا۔ اب شکر، ذہن کے اندر جتنے منفی خیالات ہیں وہ سارے کے سارے کسی نہ کسی محرومی کی طرف جاتے ہیں۔ شکر جو ہے یہ آپ کو احساس دلاتا ہے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ یہ پازیٹیوٹی جو ہے نا اندر کی نیگیٹیوٹی کو کینسل کرتی چلی جائے گی۔ اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے؟ وہ ہے دعا۔ دعا کا کیا مطلب ہے؟ فلسفہ کیا ہے؟ انسان فطرتاً کمزور ہے۔ قرآن نے کہا کان الانسان ضعیفا، انسان بڑا کمزور پیدا ہوا ہے، لہٰذا جب بھی کسی مشکل میں پھنستا ہے نا، کوئی حاجت کی ضرورت پڑتی ہے، کسی نہ کسی بڑے کی طرف دیکھتا ہے، یار کوئی ہو جو میری ہیلپ پر آئے، میری کمیوں کا، میری مجبوریوں کا مداوع کر سکے، ٹھیک ہے۔ اب نان مسلم نے کیا کیا؟ کافروں نے، مشرکوں نے، انہوں نے اس مقصد کے لیے دیوی دیوتائیں خود گھڑ لیے، خود ساختہ خدا، وہ ان سے مدد مانگتے ہیں، اور اسلام کا زندہ اور حی قیوم خدا ہے۔ ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ اس خدا کی طرف رجوع کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ تو ہماری مجبوری تھی، ہم نے مانگنی ہے۔ دیکھیں نا، میرے اوپر کوئی مشکل ہی ایسی پیش آئی ہوئی ہے کہ میری ماں باپ بھی میرے کام نہیں آ سکتے اس وقت، اس مشکل سے نکالنے میں، میرا اور کوئی عزیز و اقارب دور دور تک نہیں کام، میں ہوں ہی کہیں تنہا، یا کوئی اور ایسی جگہ ہے، بعض اوقات آپ کے سارے عزیز و اقارب سامنے، آپ کسی سخت ٹربل میں ہیں، سارے مجبور بے بسی سے دیکھ رہے ہیں، کوئی آپ کے کسی کام نہیں آ سکتا اس وقت، وہ مصیبت ہی کوئی ایسی ہے، کوئی دور نہیں کر سکتا، محسوس تو کر سکتے ہیں لیکن مداوع کوئی نہیں ہے ان کے پاس۔ تو وہاں پر کیا ہے؟ فطرت پھر کہتی ہے کوئی اور بڑا ہو، وہ بڑا خالق کائنات ہے۔ اب بندے کی مجبوری ہے دعا مانگنی، لیکن اللہ تعالیٰ کی بندہ پروریاں تو دیکھے، اس نے کیا کیا؟ اس نے دعا کو پکڑ کر عبادت بنا دیا کہ لو جی، آپ اپنی ضرورتوں کے لیے دعا مانگ رہے ہوں گے اور میں آپ کی وہ ضرورتیں بھی پوری کروں گا، اور ساتھ آپ کو اس مانگنے کو عبادت کے طور پر لکھتا چلا جاؤں گا کہ میرا یہ بندہ میری عبادت کر رہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ اور دوسری حدیث میں اس سے بھی ایک قدم آگے جا کر فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا بھی مغز ہے، نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یقین کریں یہ دعا کی توفیق جس بندے کو مل جاتی ہے نا، اس کا مل جانا ہی اس بات کی علامت ہے کہ خدا اس بندے کے ساتھ خاص مہربانی کرنی چاہتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من فتح لہ ابواب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمہ، جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا، یعنی اس کو ایسے شوق پیدا ہو گیا، گاہے بگاہے دعا اللہ سے کرتا رہتا ہے، تو وہ یہ سمجھ لیں کہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے، ٹھیک ہے۔ یعنی دعا کی توفیق کا مل جانا اس بات کی علامت ہے، دلیل ہے کہ بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت کے دروازے کھولنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور آقا نے فرمایا چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ہے نا وہ بھی خدا سے مانگو، چاہے جوتے کا تسمہ ہی ٹوٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تو کیسی مزے کی بات ہے کہ بندہ جب دعا مانگ رہا ہوتا ہے، ایک طرف اپنی مرادیں پوری کر رہا ہے، دوسرا اللہ کی بارگاہ میں VIP بنتا چلا جا رہا ہے، اللہ سے کلوز تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کی ساری زندگی کی مستقل سنت، قدم قدم پر دعائیں، احادیث کی کتابوں کے اندر ہر کتاب میں آپ کو ابواب الدعا کے نام سے جناب پورا باب ملے گا، جس میں حضور علیہ السلام کی دعاؤں کا بیان ہے۔ صبح سے لے کر شام تک آپ دیکھیں حضور علیہ السلام گھر میں انٹر ہوئے کوئی دعا، نکلتے وقت دعا، پانی پینے وقت دعا، اختتام پر دعا، دودھ پی کر اختتام پر دعا، لیٹتے وقت کی دعا، اٹھتے وقت کی دعا، بیٹھتے وقت کی دعا، چلتے وقت کی دعا، وغیرہ 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 وغیرہ، بے شمار دعائیں قدم قدم پر، کہ اللہ بھی بندے کو یاد رہتا ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق بھی مضبوط ہوتا رہتا ہے اور مرادیں بھی انسان کی پوری ہوتی رہتی ہیں۔ دعا کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 تو وہ دعائیں کہ جو یعنی قرآن و حدیث کے اندر آئی، حضور علیہ السلام نے یا انبیاء کرام نے مانگی، قرآن میں کئی حدیث دعائیں ہیں نا، حدیث میں بھی ہیں،
اور نمبر 2 پھر یہ ہے وہ دعائیں جو مشہورہ ہیں 24 گھنٹے کی مختلف مواقع کے حوالے سے گھر سے نکلتے وقت، گھر میں انٹر ہوتے وقت، مسجد سے نکلتے وقت، مسجد میں انٹر ہوتے وقت، اور تیسری آپ کی اپنی زبان میں جو مرضی اللہ سے مانگے، اردو میں مانگے، فارسی میں مانگے، پشتو میں مانگے، انگریزی میں مانگے، ہر زبان وہ جانتا ہے، دل سے مانگے یا زبان سے مانگے سب کچھ وہ جانتا ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً مسجد میں آئے 1 منٹ ہے ہاتھ اٹھا دیں، کوئی نہ کوئی 1 2 3 4 چیزیں مانگ لیں، ٹھیک ہے، آدھے منٹ کے لیے اٹھا دیں۔ ہاتھ نہیں اٹھانے کو دل چاہتا، دل ہی دل میں بولنا شروع کر دیا، یا اللہ انج کر دے، یا اللہ انج کر دے، یا اللہ اس طرح کر دے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا نماز کے بعد، پہلے جب بھی کوئی موقع ملتا ہے 1 منٹ، آدھا منٹ، 2 منٹ، ٹھیک ہے، خدا سے باتیں کریں۔ اور اس کے بعد کیا ہے پھر کہ 24 گھنٹے کی جو مشہورہ دعائیں ہیں مختلف مواقع کی، ان میں سے جس کو یاد کر سکتے ہیں، گاہے بگاہے سفر میں آسانیاں ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ جی سخر لنا ھذا، وہ دعا سفر کی جو ہے پڑھ لیں، گاڑی میں بیٹھتے وقت، ایکسیڈنٹ سے اللہ تعالیٰ بچا لے گا اور بے شمار مشکلوں سے بچا لے گا۔ اس طرح وہ مشہورہ دعائیں جو گاہے بگاہے مختلف مواقع کی ہیں، اور ساتھ اپنی لینگویج میں، فون کی گھنٹی بجی ہے، یا اللہ فون اٹھانے سے پہلے یا اللہ اس فون کے اندر کوئی خیر ہو، کسی بندے سے ڈیل کرنے جا رہے ہیں، 1 جملہ 2 جملے زبان سے بول دیں، دل میں یا اللہ اس میں کوئی خیر ڈال دے۔ کوئی معاملہ سمجھ نہیں آ رہا، تردد پیدا ہو گیا کہ یار اے کریے کہ اے کریے، ادھر جائیے کہ ادھر جائیے، فوراً بولے اللہم خیر لی واختر دے، یا اللہ میرے لیے کوئی چیز پسند کر لے، مجھے بتا دے، اختیار کر دے، مجھے بتا دے ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں۔ اللہ تعالیٰ وہ سجھا بھی دے گا اور ساتھ وہ دعا کو عبادت کے طور پر نوٹ بھی کر دے گا۔ یہ تیسرا کام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 چیزوں کا جو سیٹ ہے نا، جب تک آپ کے پاس ہے، یقین کریں دنیا کا کوئی شخص آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ آپ کے وہموں کا، وسوسوں کا، الجھنوں کا علاج ہے، کمزوریوں کا مداوع ہے، انٹرنل ایکسٹرنل رکاوٹوں کا علاج ہے۔ وہ پہلے والی 2 چیزیں تو عدل بدل کر آپ سارا دن جب مرضی بیٹھے بیٹھے یاد آیا رب پھر 2-3 مرتبہ پڑھ لی، پھر دل چاہا تو آگے ساتھ ہی الحمدللہ پڑھ لیا، اور پڑھتے وقت دیکھیں اپنے وجود کو، الحمدللہ اچھا یار میں ہوں، ارد گرد کی دنیا کو دیکھیں۔ اور تیسری چیز دعا ہے، وہ جب چاہے ساتھ ساتھ نمازوں کے ساتھ یا آگے پیچھے موقع بموقع جب چاہے، تو وہ پہلی 2 چیزیں عدل بدل کر آتی جاتی رہیں گی، ٹھیک ہے، ہر وقت ہی جب بھی یاد آیا۔ پھر ضروری نہیں ہے رب پھر سے شروع کرنا ہے، کبھی بیٹھے بیٹھے دسترخوان پر اچانک آپ کو یاد آیا ہو اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں، تو آپ وہاں یہ ضروری نہیں ہے پہلے رب پھر پڑھنا ہے، ڈائریکٹلی الحمدللہ اللہم لک الحمد ولک الشکر، الحمدللہ، اس کو مزاج کا حصہ بنائیں۔ تو ان تینوں کے اثرات آپ دیکھیں آپ کی کتنی کمزوریوں کا مداوع کرتے ہیں، آپ کو کتنے ڈر، خوف، وہم و وسوسوں کو دور کرتے ہیں۔ اپنے ذہن کو یہ انسٹال کریں ابھی بیٹھے بیٹھے، بے شک کاک نہیں، کسی پلگ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی USB کی ضرورت نہیں ہے، لیپ ٹاپ کی ضرورت نہیں ہے انسٹال کرنے کے لیے، جسٹ چند مرتبہ سوچنا ہے، کسی سرنج کی ضرورت نہیں ہے اس ویکسین کو لگانے کے لیے، بس چند مرتبہ سوچیں، اندر سوچتے سوچتے یہ انسٹال ہوتا جائے گا۔ اس کے بعد جو منفی خیال جب بھی کبھی آنے لگے نا، فوراً اس کو آگے کریں، ٹھیک ہے، صرف سوچ کی حد تک، اچھا یار وہ ہے نا، بس ٹھیک ہے، وہ خیال اپنی طرف سے چلے جائے گا، اس سے ٹکرا کر، اور اس طرح چند مرتبہ آئے گا، اور آنے کے بعد وہ کہے گا یار اتنے تو جگہ ہی کوئی نہیں ملتی کہ رہن بہن لی، وہ خیالات آپس میں ایک دوسرے کو بتاتے پھریں گے کہ یار اس کا ذہن چ جانتا ان کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی اور ذہن لبو۔ تو پہلے تو آپ لڑتے رہتے ہیں، اب آپ کو نہیں لڑنا پڑے گا، آپ جسٹ اس کو انسٹال کریں اور دیکھیں اس کے پھر مزے دیکھیں کیسے کیسے ملتے ہیں، اور دیکھیں اس کی برکتیں کیسی کیسی آتی ہیں۔ خالی یہ وہم وسوسوں کے لیے نہیں ہے، یہ خالی منفی سوچوں کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے اندر تحفظ کا احساس پیدا کرے گا۔ آپ کو پتہ ہوگا، پہلے تو آپ ڈرتے ڈرتے سہمے یار انجنا ہو جائے، یار اونجنا ہو جائے، وہ پھر آپ کو پتہ ہوگا یار میرا مہربان خدا میرے ساتھ ہے، وہ استغفار میرے ساتھ ہے، جتنے مرضی ماضی میں جو کچھ بھی کر چکا ہوں ان کا حل میرے پاس ہے، ٹھیک ہے، الحمد میرے پاس ہے، اللہ کا شکر، اس کے ذریعے سے میرے پاس جو موجود نعمتیں ہیں وہ بھی رہنی ہیں، اور مزید پتہ نہیں کتنا اضافہ ہونا ہے۔ وہ دعا میرے پاس ہے جس کے متعلق آقا نے فرمایا ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، کہ دعا ان مصیبتوں میں بھی نفع دیتی ہے جو نازل ہو چکی ہیں آپ پر، اور ان میں بھی نفع دیتی ہیں جو ابھی نازل ہونی ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کون کون سی آنی ہے، آپ پہلے ہی دعا مانگ رہے ہیں اور آپ کا بیمہ ہو رہا ہے، اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں نبڑ لوں گا، میں آپ ہی انہوں سنبھال لوں گا اتھے ہی۔ کیسا ہے یار، غور تو کریں، وہ مجھے تو اس نسخے نے اتنا مطمئن کر دیا ہوا ہے، میں تو جنت میں ایسے جیسے پھر رہا ہوں،
مزے ہی اتنے آ گئے زندگی میں، ٹھاٹھ باٹھ اتنے آ گئے، چسکے اتنے آ گئے ہیں۔ ایک وقت تھا ڈری ڈری زندگی، سہمی سہمی زندگی، یہ تین چیزیں کیا آئی ہیں، اور ابھی یہ ایک پارٹ ہے، اس کے ساتھ جب دوسرا پارٹ ملے گا پھر دیکھیے گا اور کیا کیا گل کھلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، فی الحال اسی پہ اکتفا کریں، وما علینا الا البلاغ۔ یار چنتا صحبت باقی۔